بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ جو سورہ قریش کے لشکر کا ایک حصہ ہیں اور قدم بہ قدم شانہ بہ شانہ پہلے دن سے میرے ساتھ چل رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خانوادے میں، اپنے سلسلے میں، اپنے یوٹیوب چینل پر اور www.drabdulwajidshazli.com پر ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ سفر روحانیت کے وہ موتی، سلاسل کے وہ خزانے لٹاتا ہوا اپنے کارواں پر اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یقیناً ہم تیسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ ہماری یہ کامیاب رمضان کی 21ویں ایپیسوڈ جاری ہے۔ تو یقیناً آخری عشرے کی جو اہمیت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، وہ کوئی عام نہیں، خاص ہے۔ ہر عام کے لیے خاص ہے، ہر خاص کے لیے خواص ہے، اور ہر خواص کے لیے نعمتوں کی برسات اور بارش کی راتیں ہیں۔ یقیناً پاکستان میں آج 21ویں شب میں ہم داخل ہو چکے ہیں، تو یقیناً کیوں نہ میں آپ کو شب قدر کا وہ طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں کہ جس سے آپ اپنی تمام خواہشات کو، اپنی تمام دعاؤں کو مقبول بارگاہ کر سکتے ہیں، آپ کی دعائیں مقبول بارگاہ ہو سکتی ہیں، کیونکہ ایک ایسا طریقہ جو رب کو بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری وہ ادا بہت پسند ہے کہ جب تم نماز کی حالت میں ہوتے ہو۔ یقیناً آج کا جو خاص عمل ہے وہ ہے صلاۃ شب قدر۔ صلاۃ شب قدر کیا ہے، اور یہ کیوں پڑھی جاتی ہے، اور کس طرح پڑھی جاتی ہے، اور کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ یہ صرف اور صرف آخری عشرے میں ہی پڑھی جاتی ہے۔ یقیناً شب قدر کے فضائل تو آپ تمام لوگ بہت اچھی طرح سمجھتے اور جانتے ہیں۔ یہی وہ شب قدر ہے کہ جس میں فرشتوں کو جتنے بھی نامہ اعمال جو ان کو رب کی بارگاہ سے ملتے ہیں، وہ آج کی شب یعنی کہ شب قدر جب بھی جن راتوں میں ہوتی ہے، وہ ملائکہ رب کے حکم سے پورے سال کا جو رزق ہوتا ہے، پورے سال کے جو معاملات ہوتے ہیں، پورے سال کی جو نعمتیں ہوتی ہیں، وہ تمام کے تمام ملائکہ انسانوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو صلاۃ شب قدر ہمیں کس طرح گزارنی چاہیے اور ہمیں کس طرح پڑھنی چاہیے، اور شب قدر کا میں آپ کو عمل بھی تعلیم کروں گا، اور اس کے اندر سورہ قدر کہ جس کی تفسیر ہمارے علماء کرام نے بہت احسن انداز سے بیان کی ہوئی ہے، اور بہت تفصیل سے بیان کی ہوئی ہے، اور بہت خوب بیان کی ہوئی ہے۔ میں سورہ قدر کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں اس کے بارے میں، اس کا جو عمل ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، کہ تاکہ بیاض شاذلیہ میں آپ کے سب سے پہلے جو عمل درج ہوگا وہ صلاۃ شب قدر کا ہوگا، یعنی کہ نماز کا وہ طریقہ۔
اب یہ صلاۃ شب قدر کیا ہے؟ صلاۃ شب قدر کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ 6 رکعت نماز نفل ہے، اس کی ترتیب ہے، اس کا طریقہ ہے، اور جو شخص آخری عشرے میں 6 رکعت نماز نفل جو صلاۃ شب قدر پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 6 دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ کیونکہ جب تم نماز کی حالت میں ہوتے ہو تو تمہارا طریقہ یہ رب کو بہت پسند ہے، کیونکہ رب آپ کو نماز کی حالت میں اپنے محبوب کو دیکھتا ہے کہ جب آپ تکبیر کہہ کے، جب آپ اللہ اکبر کہہ کے آپ نیت باندھتے ہیں تو آپ الف کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، آپ الف کی صورت اختیار کرتے ہیں، الف کی علامت آپ پر ظاہر ہوتی ہے، اور جب آپ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں تو حروف ہے کی علامت آپ پر ظاہر ہوتی ہے، اور جب آپ سجدے کی حالت میں چلے جاتے ہیں تو میم جو حرف ہے اس کی علامت آپ پہ ظاہر ہوتی ہے، اور جب آپ قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو دال کی علامت ظاہر ہوتی ہے، یعنی کہ احمد، اور احمد کون؟ وہی رب کے سب سے پسندیدہ بندے، یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب آپ کو، آپ کے اندر اپنے محبوب کو دیکھتا ہے جب آپ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، اور یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شب قدر کی شب آتی ہیں، جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو لوگوں کے اندر قدرتی طور پر عبادت کا ذوق بڑھ جاتا ہے، شوق بڑھ جاتا ہے، اور لوگ سب سے زیادہ جو اہتمام کرتے ہیں وہ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یقیناً صلاۃ شب قدر جو نوافل ہیں وہ 6 رکعت نماز نوافل ہیں، اور جو بندہ جو 6 دعائیں ہیں اس کی، جو 6 خواہشات ہیں اس کی، جو 6 چاہتا ہو کہ اس کو اس سال میں اس کو وہ کچھ ملے جو اس نے اس شب قدر میں اس نوافل کے ذریعے اپنے رب سے مانگا اور اس نوافل کے وسیلے سے مانگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ عطا کر دیتا ہے۔ اس کی ترتیب اور طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ شب قدر کی، منہ میرا کعبہ شریف کے سامنے اور واسطے اللہ کے، آپ یہ کہہ کر نیت باندھ کر جس طرح آپ نیت کرتے ہو آپ اس ترتیب سے نیت کر کے آپ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں۔ جب آپ نیت باندھ لیں گے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے ایک دفعہ سورہ قدر پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں اور پھر سجدے میں چلے جائیں۔ آپ کی ایک رکعت ہوئی اور پھر آپ دوسری کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے دوسری میں سورہ فاتحہ پڑھی، اور دوسری میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 2 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر آپ رکوع میں گئے اور پھر آپ سجدے میں گئے اور پھر آپ نے سلام پھیر لیا۔ یہ آپ کی 1 رکعت یعنی کہ 2 رکعت نماز نفل آپ کی پوری ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے جب سلام پھیر لیا اس کے بعد آپ نے سر سجدے میں جا کر وہ ایک دعا جو ہے وہ مانگنی ہے، اور اللہ الصمد آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہ الصمد آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سجدے سے سر اٹھا کے دعا کر کے پھر آپ دوسری رکعت کی تیاری کریں گے۔ یہ آپ کا ایک حصہ کمپلیٹ ہو گیا 2 رکعت نماز نفل کا۔ پھر آپ نے نفل کی نیت پڑھی، پھر آپ نے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی، پھر آپ نے 3 دفعہ سورہ قدر پڑھنی ہے، اور پھر آپ سجدے میں چلے جائیں گے، رکوع میں، پھر سجدے میں، اور پھر جب آپ فاتحہ پڑھیں گے پھر آپ 4 بار سورہ قدر پڑھیں گے، اور جب 4 بار آپ سورہ قدر پڑھ لیں گے اس کے بعد پھر آپ سلام پھیر کر پھر سجدے میں چلے جائیں گے، اور پھر سجدے میں جا کر پھر اپنی وہ دوسری حاجت
جو آپ کی دوسری دعا ہے جو آپ چاہتے ہیں وہ کچھ بھی ہو، چاہے روحانیت کی ہو، چاہے آپ کے باطنی ہو، چاہے آپ کی ظاہری ہو، چاہے آپ کی اولاد کے لیے ہو، چاہے وہ آپ کے دنیاوی مقاصد کے لیے ہو، آپ وہ دعا مانگیں گے اور اللہ سمجھ سجدے میں ہی آپ ایک تسبیح مکمل کر لیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ دعا کریں گے اور دعا کرنے کے بعد پھر آپ تیسرے سفر پہ نکلیں گے۔ پھر آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے صلاۃ شب قدر کی پھر آپ نیت کر لیں گے۔ پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 5 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے، 5 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے، اور پھر آپ اسی طریقے سے جب 5 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لیں گے پھر آپ رکوع میں جائیں گے اور پھر سجدے میں جائیں گے، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے 6 مرتبہ آپ نے سورہ قدر پڑھنی ہے، اور پھر رکوع میں جائیں گے اور پھر سجدے میں جائیں گے، اور پھر آپ نے سلام پھیر کر اور پھر سر سجدے میں رکھ کے پھر آپ نے دعا کرنی ہے جو آپ کی تیسری حاجت ہوگی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ آپ جو آپ کی 6 حاجت ہیں، جو 6 دعائیں ہیں آپ کی، وہ صرف وہی دعا ہونی چاہیے۔ یعنی کہ ایک شخص دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے اولاد عطا کرے، تو پہلی رکعت جب وہ مکمل کر لے گا تو وہ اولاد کے لیے دعا کرے، دوسری رزق کے لیے کرے، تیسری عمر میں خیر و برکت کے لیے کرے، یا جو اس کی خواہشات ہوں اس کے لیے وہ کرے۔ جب وہ دعا کر کے اٹھے پھر وہ اپنے چوتھے سفر پہ نکلے۔ جب وہ چوتھے سفر پہ نکلے گا پھر اس نے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور پھر 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے۔ جب وہ 7 بار سورہ قدر پڑھے گا اس کے بعد پھر رکوع میں جائے گا، رکوع میں جانے کے بعد پھر وہ سجدے میں جائے گا اور پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور پھر 8 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے۔ جب وہ 8 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لے گا اس کے بعد پھر رکوع میں جائے گا، پھر وہ سجدے میں جائے گا، پھر وہ سلام پھیر لے گا، اس کے بعد پھر وہ اپنی چوتھی دعا مانگے گا سر سجدے میں جا کر۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ جب چوتھی مرتبہ جائیں گے تو پچھلی دعا سے بالکل الگ ہو آپ کی، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو وہ کچھ عطا کرے جس کی آپ تمنا اور خواہش رکھتے ہوں۔ پھر آپ سجدے میں جائیں، سجدے میں جا کے آپ نے دعا کرنی ہے اور ایک تسبیح اللہ صمد کی پڑھنی ہے، اور جب آپ فارغ ہو جائیں گے پھر آپ 5ویں سفر پہ نکلیں گے۔ جب آپ 5واں سفر کریں گے تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور 9 مرتبہ آپ نے سورہ قدر پڑھنی ہے، 9 مرتبہ آپ نے سورہ قدر پڑھنی ہے، اور پھر آپ رکوع میں جائیں گے، پھر آپ سجدے میں جائیں گے، پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو پھر آپ 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں گے۔ یہ آپ کی جب 5ویں پوری کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ 5ویں اپنی دعا کریں گے اور اپنے رب سے وہ مانگیں گے کہ جس کی آپ کو خواہش ہے، اور وہ کچھ کہ جو آپ چاہتے ہیں اپنے رب سے۔ پھر آپ سجدے میں جائیں گے، آپ نے پھر دعا مانگنی ہے اور پھر ایک تسبیح اللہ الصمد کی پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ 6 سفر پہ نکلیں گے۔ پھر جب آپ 6 سفر پہ نکلیں گے پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے 11 بار سورہ قدر پڑھنی ہے، اور پھر رکوع میں، پھر سجدے میں، پھر جب آپ کھڑے ہوں گے پھر آپ نے سورہ فاتحہ اور 12 مرتبہ آپ نے سورہ قدر پڑھنی ہے۔ جب آپ 12 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لیں گے اس کے بعد جب آپ رکوع میں جائیں گے، سجدے میں جائیں گے، سلام پھیر لیں گے، اس کے بعد جو آپ کی 6ٹھی دعا ہوگی یا 6ٹھی جو خواہش ہو یا حاجت ہو کچھ بھی ہو، پھر آپ اپنے سر سجدے میں رکھیں گے، آپ دعا کریں گے اور ایک تسبیح اللہ الصمد کی پڑھیں گے۔ اب یہ ترتیب ایک طریقہ ہے، یہ وہ طریقہ ہے کہ جس سے رب راضی ہوتا ہے۔ اب آپ نے کرنا اسی ترتیب سے ہے کہ پہلی میں 1 بار، پھر دوسری میں 2 بار، تیسری میں 3 بار، چوتھی میں 4 بار، 5ویں میں 5 بار، 6ٹھی میں 6 بار، 7 بار، 8 بار، 9 بار، 10 بار، 11 بار اور 12 بار۔ اس ترتیب سے آپ پوری سورہ قدر کا یہ آپ کا عمل بھی ہو گیا اور آپ نے اس کو مکمل بھی کر لیا۔ آپ اس کو 6 دن کر لیں، آپ اس کو 6 دن کر لیں، آپ کے اوپر ایک ایک چیز ظاہر ہونے لگے گی جو آپ جس چیز کے لیے آپ نے پڑھا ہوگا۔
اور جب ایک آپ 2 رکعت نماز نفل کی جب نیت کریں گے تو آپ کی ایک حاجت پوری ہوگی. پھر آپ 2 رکعت نماز نفل کی نیت کریں گے تو آپ کی ایک حاجت پوری ہوگی. پھر آپ 2 رکعت نماز نفل کی نیت کریں گے پھر آپ کی تیسری حاجت پوری ہوگی. پھر آپ 2 رکعت نماز نفل کی نیت کریں گے پھر آپ کی چوتھی حاجت پوری ہوگی. جب آپ پھر 2 رکعت نماز نفل کی نیت کریں گے آپ کی 5ویں حاجت پوری ہوگی. جب آپ 2 رکعت نماز نفل کر کے نیت کریں گے پھر آپ کی 6ٹھی حاجت پوری ہوگی. یعنی کہ اس شب قدر میں اور ان آخری طاق راتوں میں جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کے لیے تو یہ سمجھ لیں کہ بہت سری و تاثیر عمل ہے. یہ اس میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لگے گا، لیکن آپ اس 10 دن میں اگر اس ترتیب اور اس طریقے سے کر لیں گے نا آپ اپنے رب کو راضی کر لیں گے. آپ دیکھیں بزرگان دین کی سوانح حیات اٹھا کر دیکھیں، بعض بزرگ 100 رکعت نماز نفل ڈیلی پڑھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ نفل پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کیونکہ وہ خالصاً اللہ کے لیے ہوتی ہے. اور انسان کسی بھی نیت سے پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ جب تم یہ نفل پڑھ رہے ہو اور وہی شب قدر کی ہو. یہ ممکن ہے کہ تم جو مانگ رہے ہو وہ شب قدر کی ہو. اور اس کا سب سے بہترین اور سب سے اچھا جو وقت ہے وہ تہجد کا وقت ہے. اس کا سب سے بہترین جو وقت ہے وہ تہجد کا وقت ہے. اور جو لوگ رمضانوں میں نہیں سو پاتے وہ 3 بجے پڑھ لیں. جب ان کے سحری 4 بجے بند ہو وہ 2 بجے پڑھ لیں، یعنی کہ رات کے وقت جو رات کا جو آخری پہر ہو اس کے اندر وہ پڑھ لیں تو یقیناً وہ بندہ بھی مقبول بارگاہ ہوگا، اس کی دعائیں بھی مقبول بارگاہ ہوں گی، اور پورے سال اس کے گھر میں رزق کی برسات ہوگی، بارش ہوگی، اور اس کی جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جس مصائب میں وہ گرفتار ہوا ہے وہ اس کے گھر سے نکل کر باہر چلے جائیں گے، صرف اور صرف اس نفل کی برکت سے. اور کہتے ہیں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اب جس کو اعتکاف کی سمجھ لیں کہ اعتکاف کی نعمت نہیں ملی، یعنی کہ اب اعتکاف میں جو لوگ بیٹھ گئے وہ تو خوش نصیب لوگ ہیں. اب جو لوگ نہیں بیٹھے کسی مجبوری کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، کام کی وجہ سے، گھر کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، تو وہ شخص اگر اسی ترتیب سے صلاۃ شب قدر پڑھ لیتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے. ہم نے کوئی بھی کام ثواب کے لیے نہیں کرنا، ثواب تو ہمیں ملنا ہی ملنا ہے. ہم ثواب مانگیں یا نہ مانگیں وہ تو ہمارا رب ہمیں دے گا، ہماری جھولی میں ڈال دے گا. لیکن اس چیز کی طلب رکھو کہ جس چیز کی خواہش تمہیں ہے. اب یہ جو 6 دعائیں ہیں جو آپ کے لیے صلاۃ شب قدر میں آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، یہ آپ اپنے روحانیت کے لیے بھی کر سکتے ہو. آپ نے جیسے نیت کری کہ میں اس نماز کو پڑھتا ہوں اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اس روحانی سفر میں کامیابی عطا فرمائے، یہ آپ کی ایک دعا ہو گئی. وہ یقیناً رب تمہیں وہ جو تمام دعاؤں کا سننے والا ہے، جو تمام دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، وہ تمہاری اس دعا کو بھی قبول کرے گا. اب دوسری رکعت اگر تم پڑھتے ہو تو تم نیت کر لو کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں مجھے اس میں کامیابی ملے، میرا باطن روشن ہو، مجھے میرے شیخ کی محبت ملے، مجھے میرے شیخ کی محبت ملے، مجھے حضور کی محبت ملے، مجھے اللہ کی محبت ملے، مجھے اس کے مخلوق خدا اس کے بندوں کی محبت مجھے ملے. ہر شخص کی دعائیں الگ الگ ہیں، ہر شخص کے دعا مانگنے کا طریقہ الگ الگ ہے، لیکن رب کو جو سب سے زیادہ پسند ہے دعا مانگنے کا طریقہ وہ وہی نماز کی حالت ہے. یعنی کہ جب ہم نماز اپنی مکمل کرتے ہیں اور نماز اپنی مکمل کرنے کے بعد جب ہم دعا کرتے ہیں، جب ہم سر سجدے میں رکھتے ہیں، ہمارا سر سجدے سے نہیں اٹھتا کہ ہماری وہ دعا قبول ہو جاتی ہے.
صلاۃ شب قدر آپ لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے کہ جو لوگ پریشان ہیں، چاہے وہ اپنے گھریلو معاملات میں پریشان ہیں، اپنی اولاد کے معاملے میں پریشان ہیں، جادو کے معاملے میں پریشان ہیں، جنات کے معاملے میں پریشان ہیں، اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں پریشان ہیں، اپنے گھر والوں کے معاملے میں پریشان ہیں، یہ ایک ایسا عمل میں نے بتایا ہے آپ کو، ایک ایسا طریقہ بتایا ہے جو صرف اور صرف 6 دن کے اندر ہر وہ چیز آپ کی جھولی میں ہوگی جس کی آپ کو خواہش ہوگی۔ آپ چاہتے ہو کہ پورے سال کسی کے محتاج نہ ہو سوا اللہ کے، تو وہ صرف ایک ہی ذات ہے، اللہ الصمد کی، اور اللہ الصمد کی یہ تجلی ہے، اللہ الصمد کی پڑھنے کی یہ شان ہے، یہ اس کی فضیلت ہے، یہ اس کی روحانیت ہے کہ وہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا سوا اللہ کے۔ یعنی کہ آپ نے صلاۃ شب قدر پڑھی، آپ نے دعا مانگی، اور اس دعا کو کس کی روحانیت لپیٹ کر رب کی بارگاہ کی طرف سفر کر رہا ہے، وہ ہے اللہ الصمد، جو آپ 100 مرتبہ پڑھو گے خالی۔ اور 6 دن کرنا ہے آپ نے، اور اگر ہمت ہے آپ کو تو آپ پورا آخری عشرہ پڑھ لیں۔ اکثریت بزرگوں نے آخری عشرے میں ہی پورا پڑھا ہے۔ 6 دن عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ کوئی خواہش رکھتے ہوں تو کر لیں، 21، 22، 23، 24، 25، 26 کر لیں، 27، 28 آخری کے عشرے میں کر لیں، یہ کبھی بھی کر لیں، لیکن آخری عشرے میں اس کو پڑھ لیں۔ بہتر طریقہ یہی ہوگا کہ جو آخری عشرہ ہے پورے میں صلاۃ شب قدر پڑھیں، کہ جس شب قدر ہو وہ آپ کو نصیب ہو جائے۔ اور اس صلاۃ کی یہ برکت بھی ہے کہ جو شخص شب قدر کی شب یا آخری عشرے میں سورہ قدر کو اپنے معمول میں رکھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، تو اس کو شب قدر ضرور نصیب ہوتی ہے، کیونکہ سورہ قدر پڑھنے والے پر اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ نعمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کو وہ نعمتیں ملتی ہیں جو اس شخص میں رب نے اپنے محبوب سے بیان کیا ہے۔ اور کتنا آسان طریقہ ہے، لیکن اس کو سمجھنا ہے آسان، اگر نہیں سمجھیں گے تو ہمیں ایک پہاڑ لگے گا۔ اب جب اس ترتیب سے آپ بیات شاذلیہ میں جس نماز صلاۃ شب قدر کو لکھیں گے، اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا نا صلاۃ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، کوئی 12 نوافل پڑھتا ہے، کوئی 20 نوافل پڑھتا ہے، کوئی 30 نوافل پڑھتا ہے، کوئی 10 نوافل پڑھتا ہے۔ آپ اس ترتیب سے، اس طریقے سے نوافل یہ شب قدر، صلاۃ شب قدر پڑھنا شروع کریں۔ میری طرف سے اس کی عام اجازت ہے، آپ کو اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس صلاۃ کے لیے، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے اس کی، لیکن ترتیب سمجھنا آپ کا کام ہے، طریقہ سمجھنا آپ کا کام ہے اس کا، کہ اس ترتیب اور اس طریقے سے آپ اپنا یہ عمل مکمل کر لیں۔ اور یقین جانیں وہ 6 دعائیں لازمی قبول ہوتی ہیں۔ اکثر جو اہل سلوک کے مسافر ہوتے ہیں وہ اپنے لطائف کو جاری کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، ایک بڑے پوائنٹ کے بعد میں نے آپ کو بتائیے، اور یہ اس صلاۃ شب قدر کی یہ فضیلت ہے اور اس کی یہ روحانیت کی تاثیر ہے کہ اگر انسان اپنے لطائف کو جاری کرنے کے لیے صلاۃ شب قدر ان شب قدر کے شب میں پڑھے، اس کے لطائف جاری ہو جاتے ہیں۔ لیکن لطائف جاری ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ترتیب ہوتی ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، اور وہی ترتیب آپ کے اندر بندھے گی اور بنتی چلی جائے گی، اور ایسی بنتی چلی جائے گی، ایسی بنتی چلی جائے گی کہ جب آپ اگلی شب قدر آنے تک جب پہنچیں گے نا، پھر آپ وہ نہیں ہوں گے جو آج تھے۔
کیونکہ جو 6 لطائف ہیں وہ عام کے لیے ہیں، جو 7واں ہیں وہ خاص کے لیے ہیں۔ تو اسی لیے کہ جن کو کوئی ایسی حاجت نہ ہو، جو دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں پڑھنا چاہتے، وہ اپنے اس سفر کی کامیابی کے لیے اپنے لطائف کو جاری کرنے کے لیے پڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صلاۃ شب قدر صرف اور صرف آخری عشرے میں ہی پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ اس ترتیب سے کر لیں گے، پھر آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ صرف اور صرف شب جمعہ کر لیں یا چاند کی 15ویں شب میں کر لیں، یعنی کہ ہفتے میں اگر کرنا چاہیں ہفتے میں ایک دن عام دنوں میں کر لیں، یعنی کہ جمعے کی شب کر لیں۔ اگر نہیں پڑھ سکتے آپ مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیں، جیسے 15ویں شب پڑھ لیں، اور نہیں پڑھ سکتے مہینے میں تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیں، یعنی کہ رمضان کے آخری عشرے میں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس کے عمل میں بھی آ جاؤ گے، آپ اس کے عامل بھی ہو جاؤ گے، اور آپ کی جو دعا ہوگی نا 6، اس میں تاثیر دیکھنا، آپ اپنی زبان میں تاثیر دیکھنا، اپنی روحانیت میں تاثیر دیکھنا، اپنے باطن میں تاثیر دیکھنا، اور پھر دیکھنا کہ رب تمہارا سینہ کس طرح کشادہ کرتا ہے۔ یقیناً سینہ انہی لوگوں کا کشادہ ہوتا ہے جو اپنے بزرگوں کے راستے پر ہوتے ہیں، کیونکہ نوافل ہمارے بزرگوں نے کثرت سے ادا کی ہے۔ اب یہ پڑھنے کے ترتیب و طریقے تو ہیں جو بزرگوں نے تعلیم کی ہیں۔ اب شب قدر میں یا پھر شب قدر گزر جانے کے بعد جو لوگ سورہ قدر کا عمل کرنا چاہیں، وہ سورہ قدر کا بھی عمل کر سکتے ہیں۔ آپ بیاض شاذلیہ میں صلاۃ شب قدر لکھ لیں، اور اس کے علاوہ اگر جو شخص ایک یہ سب سے بڑی بات، سب سے اہم بات مجھے یاد آ گئی، میں آپ کو بتا دوں کہ صلاۃ شب قدر پڑھنے سے سب سے زیادہ جو فائدہ ہوتا ہے نا آپ کو، وہ آپ کی عزت میں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبت اپنے مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اس صلاۃ شب قدر پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ہر جگہ عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں تک کہ اگر اس کا کوئی دشمن بھی ہوتا ہے نا تو وہ بھی اس کا عزت کرے گا۔ اور اس کے دوستوں میں، اس کے احباب میں، اس کے رشتہ داروں میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی کہیں قدر نہیں ہے، اس کی کہیں عزت نہیں ہے، تو یہی صلاۃ شب قدر اس کو قدر دلا دے گا لوگوں میں، کیونکہ یہ اس کا ریفلیکشن ہے، یہ اس کی روحانیت ہے جو اس کو عزت دیتا ہے، اور عزت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور اللہ اس وقت عزت دیتا ہے کہ جب انسان اس سے طلب کرتا ہے، اس سے مانگتا ہے، اس کا قرب۔ سب سے بہترین طریقہ کار میں نے آپ کو صلاۃ شب قدر کا تعلیم کیا ہے آج، اور میں سمجھتا ہوں کہ آخری عشرے کے لیے آپ کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے یہ۔ اب ہم آ جاتے ہیں سورہ قدر کے اعمال پہ۔ اب جو لوگ سورہ قدر کے اعمال آخری عشرے میں کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ سورہ قدر کے اعمال آخری عشرے میں کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کو اپنے معمول میں رکھ لیں، ایک تسبیح پڑھ لیں، اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں اور پھر دعا کریں۔ یہ صلاۃ شب قدر سے میں الگ ہٹ کر میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس کو ہر نماز کے بعد آخری عشرے میں 7 بار پڑھنا شروع کر دیں۔ جو شخص ہر نماز کے بعد آخری عشرے میں 7 بار سورہ قدر پڑھنا شروع کرتا ہے
تو اس کی قدر لوگوں میں ہو جاتی ہے، اس کی قدر اپنے گھر میں ہو جاتی ہے، اس کی قدر تمام رشتہ داروں محلوں میں ہو جاتی ہے۔ لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لوگ اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں، کیونکہ اس کو عزت دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کے بندوں کے کہی ہوئی باتوں پر عمل کر کر یہ مقام و مرتبہ حاصل کیا۔ اور ہر نماز کے بعد سورہ قدر پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، 7 مرتبہ پڑھنے میں آپ کو مختصر سے ٹائم لگتا ہے۔ اور جو لوگ سورہ قدر کا باقاعدہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے عمل کے مختلف طریقہ کار ہیں پڑھنے کے۔ یہ 1100 مرتبہ 40 دن بھی مکمل کی جاتی ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ 900 مرتبہ یہ تقریباً 40 دن پڑھی جاتی ہے، اس سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اور اس کا نصاب وہی 1.25 لاکھ کا نصاب ہے جو 3125 بار سے پڑھا جاتا ہے۔ سورہ قدر کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اب اس کے نقش بھی ہے اور اس کے نقش کی بھی فضائل اور اس نقش کی بھی بڑی برکتیں ہیں۔ یہ نقش یہ سمجھ لو کہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کا جادو اتر جائے گا، جن بھاگ جائے گا، شیطان ہو جائے گا، نہیں، یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ انسان کو اس مقام پر رزق ملتا ہے جہاں پہ اس کا گمان نہیں ہوتا، اس جگہ اس کو عزت ملتی ہے جہاں پہ اس کو گمان نہیں ہوتا، اور اس جگہ اس کا دشمن اس کا ادب اور احترام کرتا ہے، یعنی کہ اس نے جتنی بھی سازشیں کی ہوں، جتنی بھی چالیں آپ کے لیے بچھائی ہوں، اس میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ یا تو اس کے دل میں تمہاری ہیبت طاری ہو جائے گی یا پھر وہ تمہارا ادب کرنے لگے گا۔ ہیبت طاری ہوگی تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اس سے دور کر دے گا، اور اگر اس کے دل میں عزت اور ادب ہو جائے گا تو وہ تمہارے قریب آ جائے گا۔ اب جو نقش میں آپ کو اس کے سورہ قدر کا نقش بتا رہا ہوں، اس کی ترتیب بتا رہا ہوں، اس کے طریقہ سمجھا رہا ہوں، آپ اس کو دیکھیں، میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں۔ تاکہ ہر نقش اور ہر ترتیب آپ کے جو میں قرآن کی صورتیں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، آیات آپ کو تعلیم کرتا ہوں، یا نقوش میں آپ کو تعلیم کرتا ہوں، یا آپ اس کو بیاض شاذلیہ میں لکھتے رہیں، لیکن اپنا آخری اشرہ جو ہے اس کو ضائع نہ کریں، اور کوشش کریں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے رب کے حضور نفل کی صورتوں میں اس کے سامنے پیش ہوں، روبرو ہوں، تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اچھا، اس کے جو عدد بنتے ہیں سورہ قدر کے، وہ بنتے ہیں 8311، یہ اس کے عدد بنتے ہیں، لیکن اس کا جو نقش لکھا جاتا ہے وہ لکھا جاتا ہے 2070 پہلا 76 77 78 77 78 80 80 81۔ اچھا، اب 10ویں کھانے کے اندر چال بڑھ جاتی ہے اور ایک اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ 81 کی جگہ 82 نہیں 83 لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ کو اس وقت سمجھ میں آئے گا جب اس کے قانون کو آپ پڑھ لیں گے۔ 83 84 یہ 10واں کھانا ہے، 85 اور 86۔ اب میں اس کو ایک نظر چیک کر لیتا ہوں۔ 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 83 84 85 اور 86، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، یہ نقش سورہ قدر کا ہے، صحیح ہے؟ اور یہ نقش یہ بھی 11 نقش روزانہ
جائیں 11 دن تک، ٹھیک ہے، تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب شب قدر کے اندر جیسے طاق راتیں ہوں، ان راتوں میں بھی اس کی ایک ترتیب ہے کہ اس کو جب نقش لکھنا پڑتا ہے، جیسے ہم آج کے دن 1 لکھیں گے، پھر 2 لکھیں گے، پھر 3 لکھیں گے، پھر 4 لکھیں گے، پھر 5 لکھیں گے، پھر 6 لکھیں گے، پھر 7 لکھیں گے، اس طریقے سے پورے 10 دن اس کو اس طریقے سے لکھیں گے۔ تو یہ طریقہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ اچھا، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نقش لکھ لیتے ہیں اور شب قدر میں اس کا جو میں نے آپ کو صلاۃ شب قدر کا طریقہ سمجھایا ہے، اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ صلاۃ شب قدر سے فارغ ہوں تب اس کو 1 بار لکھ لیں، اور دوسرے دن 2 بار لکھ لیں، تیسرے دن 3 بار لکھ لیں، چوتھے دن 4 بار لکھ لیں، پانچویں دن 5 بار لکھ لیں، چھٹے دن 6 بار لکھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے اس نقش کو سمندر میں نہیں ڈالنا، دریا میں نہیں ڈالنا، کچھ نہیں کرنا۔ آپ نے اس نقش کو انہی شبوں کے اندر اسی ترتیب سے لکھ کر اپنے پاس سنبھال کے رکھ لینا ہے۔ جس کو بھی دیں گے نا آپ، اس کو فائدہ ہوگا اس میں، کسی بھی مقاصد کے لیے دینا چاہیں، کسی بھی مقصد کے لیے دینا چاہیں آپ، اس کو فائدہ ہوگا۔ لیکن کوشش کریں کہ اگر یہ کسی کو دینا ہو تو یہ سمجھ لیں کہ رزق میں فراوانی کے لیے دینا چاہیے۔ اب رزق تمہاری اولاد بھی ہے اچھی، تمہاری نیک فرما بردار، تمہاری عزت بھی ہے، تمہارا ادب لوگوں کے دلوں میں بھی ہے، اور جو کچھ تم استعمال کرتے ہو، جو نعمت اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں، وہ تمام کے تمام تمہارا رزق ہیں۔ آپ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکتیں ہوں، اور آپ جس کو دینا چاہو آپ اس کو یہ دو گے، انشاءاللہ جس کو بھی دو گے نا اس کو اس میں کامیابی ملے گی۔ تو یہ ہے اس کا نقش۔ اب یہ نقش بھی لکھ لیں اور اس سے بیعت شاذلیہ میں بھی لکھ لیں اس کو، ٹھیک ہے، اس کی ترتیب لکھ لیں اس طریقے سے۔ آج سے طبیعت کچھ میری ناساز سی ہے، اور جسم میں بھی حرارت اور حدت ہے۔ مجھے موبائل دینا تو اچھا، اب آپ لوگوں کی آسانی اور آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ہماری جو ویب سائٹ ہے www.drabdulwajidshazli.com، اس کے اندر ہم نے آپ کے آسانی کے لیے ایک پیشنٹ پورٹل بنایا ہے۔ جو لوگ میری ویب سائٹ پہ جا چکے ہیں وہ پیشنٹ پورٹل کو کلک کریں۔ کلک کرنے کے بعد آپ کو اس کے اندر جتنی فیسلٹیز ملیں گی، جتنی سہولتیں ملیں گی، آپ خود اس کو دیکھ لیجئے گا۔ اچھا، اب انشاءاللہ تعالیٰ اب میں اس کے اندر اعمال کو اپلوڈ کرنے کا ایک سلسلہ شروع کر رہا ہوں، صرف اسی پیشنٹ پورٹل پر، ٹھیک ہے۔ پیشنٹ پورٹل کی جو فیڈ ہے وہ ایسی ہے جیسے آپ فیس بک یوز کرتے ہو، کہ جب فیس بک آپ اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہو آپ کو بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، اسی ترتیب اور اسی طریقے سے ہم نے اپنا پیشنٹ پورٹل بنایا ہے، کہ جس میں ہمارے جو عملیات ہیں، جو بھی میں نے پورے ماہ رمضان میں آپ کو عمل تعلیم کیے ہیں، اس عمل کی اوریجنل فائل PDF آپ کو اس میں مل جائے گی۔ اس میں اعمال آپ کو مل جائیں گے، اعمال کے طریقے مل جائیں گے، آپ کو اس میں ویڈیوز مل جائیں گے۔ اچھا، وہاں سے ویڈیوز آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہو، آپ PDF بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو، اور آپ وہ اعمال کو بھی اپنے پاس سیو اور کاپی کر سکتے ہو، اس کو ایڈ فیوریٹ میں کر سکتے ہو اس کو۔ تو یہ آپ کے لیے ایک بہترین کام جو ہماری جو ٹیم ہے ان لوگوں نے آپ لوگوں کے لیے آسانی کے لیے یہ بنایا ہے۔ اچھا، اس میں ممبرشپ ہوتی ہے، اور ممبرشپ ہماری رمضان تک، جیسا میں نے کہا تھا آپ لوگوں سے کہ فری آف کاسٹ ہے۔ رمضان میں جو لوگ میرے ساتھ اس پورے حلقے میں شامل ہیں اور اس رستے میں شامل ہیں، تو ان کو یقیناً ظاہر سی بات ہے، میرے ساتھ جو لوگ پورے رمضان جڑے رہے ہیں، میرے ساتھ میری ٹرانسمیشن کا حصہ رہے ہیں، تو ان کو یقیناً کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہو، اور فائدہ ایسا صرف رمضان کی حد تک نہیں بلکہ پورے ماہ، پورے سال وہ اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، پورے سال اس کو ملتے رہیں۔ مجھے وہ لا کے دیں آئی پیڈ، اور میں اب آپ لوگ مجھے کال کر سکتے ہو تاکہ میں آپ کی کالوں کا سلسلہ بھی شروع کر دوں نا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی بولیے، آپ اس وقت لائیو بات کر رہی ہیں مجھ سے۔ اچھا، جو لوگ اگر اس کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہے۔ بیمار ہوں بہت زیادہ۔ اچھا، بیمار ہیں آپ، کیا ہو گیا؟ دوائیاں خیریت؟ وغیرہ بھی کر رہی ہوں، پتہ نہیں میرے ٹیسٹ کلیئر آتے ہیں، میری ہارٹ بیٹ 180 ہو جاتی ہے، میں ایڈمٹ ہوتی ہوں ایمرجنسی میں، ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، گھر آ جاتی ہوں، تو پھر میری وہی حالت ہو جاتی ہے۔
टेस्ट मेरे सारे क्लियर आ रहे हैं, इको वगैरह भी मैंने करवाई है, वो भी ठीक आ रही है। अच्छा मुझे अच्छा, जरा चेक करें मेरे साथ मसला क्या है, मैं बड़ी परेशान हुई हूँ। आपका नाम क्या है? साइमान हो रही है, साइमन औरिन। वालदा का नाम? मुख्तार बेगम। अच्छा ठीक है, आप हमारे साथ ट्रांसमिशन में जुड़ी रहें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दे देता हूँ, ठीक है, चेक करके। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस्ताद मोहतरम खैरियत से हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है हजरत। जी क्या पूछना हजरत चाहेंगे? मैं आपका प्रोग्राम हर रात देखता हूँ मैं। अच्छा बहुत खुशी माशाल्लाह। महसूस होती है मुझे, अल्लाह के फजल करम से बहुत इससे फ़ायदा हुआ है मेरे को। ठीक है माशाल्लाह, अल्लाह पाक सबको ये चिराग रोशन करने की और इसकी रोशनी पूरी दुनिया में फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन 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 सुन्न और आमीन। बाकी आपने हजरत मेरा वेबसाइट पे जाके सवाल, मेंबरशिप ले ली है आपने उसमें? जी ठीक है ठीक है, उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा, हजरत, पूरे साल इंशाल्लाह ताला आपको ऐसा ही लगेगा जैसे रमज़ान की बरकतें मिल रही हैं। बेशक मौसा। जी कुछ कहना चाहेंगे? से इससे 4 दिन पहले मैं आपको फ़ोन किया था। मेरे को ये होना था कुरान शरीफ का, मैं हाफिज हूँ, कुरान शरीफ की ज़कात किस तरीके से अदा की जा सकती है, थोड़ा मेहरबानी करके बताए तो। अच्छा आप एक पारा कितनी देर में पढ़ लेते हैं? एक पारा कम से कम 20 मिनट में पढ़ता हूँ। 20 मिनट में पढ़ लेते हैं एक पारा, ठीक है। जी हाँ। मैं अभी थोड़ा सा सब्र करें, मैं इंशाल्लाह आपको इजाज़त ख़ास दूंगा खुद, सही है? अभी ठीक है थोड़ा वक्त है अभी, ठीक है। ठीक है ठीक है। अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ मैं। डॉक्टर साहब एजाज बात कर रहा हूँ। मैं आपकी खास क्लासेस का भी हिस्सा हूँ, और सबसे पहले तो आपको बहुत दुआएं, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आमीन। और इतनी मुबारक ट्रांसमिशन करने पे पूरी टीम को आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। जज़ाकल्लाह। और एक ख्वाब देखा था, उसके सिलसिले में ख्वाब को जिस तरीके से देखा कि पूरे पाकिस्तान में आपने एक सिस्टम नस्ब कर दिया है जिससे घरों की क्लैरिफिकेशन हो रही है। तकरीबन 85% जो है ना पाकिस्तान आप कवर कर चुके हैं, और बाकी का जो है वो भी इंशाल्लाह ताला कवर कर देंगे। वो बहुत ही कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी जो है आप नस्ब कर रहे हैं। अब इस ख्वाब की ताबीर जो है वो अल्लाह का रसूल और आप बेहतर जानते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। देखें अल्लाह लेकिन अल्लाह पाक हमें कामयाबी अता फरमाए कि आमीन जो आमीन हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे से ऊपर जो काम दिया है, और जी अल्लाह जी ताला हमें उसमें इस्तकामत दे। और आमीन। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा ख्वाब है, और ये हमारे साथ चलने वालों के लिए भी एक खुशखबरी है कि इंशाल्लाह ताला जितना कारवां बढ़ता जाएगा, इंशाल्लाह ताला सिलसिले का फैज़ आम होता चला जाएगा इंशाल्लाह। बस दुआओं की तरफ हासिल हो। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। और इस्लाम से सब जी वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं लखनऊ से बात कर रही हूँ, इंडिया से। ठीक है तस्नीम फातिमा नाम है मेरा, ठीक और है मेरी वालदा का नाम सरवरी बेगम ठीक है। जी, और फादर का नाम है मोहम्मद उनूद चिश्ती। तो क्या पूछना चाहेंगी आप? जी हजरत, हमें ये पूछना था कि 9 साल हो गए मेरी शादी को, बहुत इलाज कराया है लेकिन कोई औलाद नहीं हो रही, अच्छा ठीक और है। मेरे शौहर का कोई काम धाम कुछ नहीं हो पा रहा है, बहुत परेशानी में है इस वक्त। अच्छा आप मेरी ट्रांसमिशन देख रही हैं लाइव? जी जी, आज मैंने ट्रांसमिशन में क्या बताया आप लोगों को? लैलतुल कद्र के बारे में बताएं। ठीक है, आपको मैंने सलात शब कदर के बारे में बताया है, जी जी ठीक है। ये नमाज का तरीका है, आप इस तरीके पे नफिल पढ़ना शुरू करें, नवाफिल। इंशाल्लाह ताला जो आपकी 6 दुआएं होंगी ना, जो 6 ख्वाहिशात होंगी, 6 हाजिर होंगे ना, अल्लाह तबारक ताला इस शब की बरकत से आपको वो अता फरमाए, ठीक है। जी जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम
अस्सलाम वालेकुम खैरियत। जी कौन और आपकी? जी जी इंडिया से बोल रहा हूँ, यूनुस यूनुस बिन सईद। जी यूनुस साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। डॉक्टर साहब मैं 2 सूरज ग्रहण को सूर्य को शामिल किया था 1700 मरतबा। ठीक है। हेलो, जी जी मैं सुन रहा तो हूँ। आने वाले सूरज ग्रहण को बामुमकिन कर सकता हूँ क्या? आने वाले में बिल्कुल आप कर सकते हो, बामुमकिन बामुश्किल कर सकते हो, लेकिन आपने सिर्फ कितने सूरज ग्रहण में सूरज ग्रहण आपको टाइम पता है सूरज ग्रहण का टाइम किस वक्त हो रहा है, किस वक्त ग्रहण लग रहा है? किस देख रहा था सूरज रात के टाइम पे ना। जी हेलो, रात में सूरज ग्रहण। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है, सूर्य कुरैश बामौकल जो है ना, वो आपने 900 मरतबा पढ़ लेना है उसको। जी कितने मरतबा? 900 मरतबा, 900 मरतबा। 900, ठीक है, 900 900। ओके जी जी जी, नहीं इसार बनना है। जी इसार बनना है। नहीं 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 नहीं, हिसार नहीं बांधना आपने, हिसार नहीं बांधना आपने, सिर्फ और सिर्फ ये अमल कर लेना है बस, सही है। और उसके बाद 9 मरतबा जी जी सूर्य कुरैश बामौकल का जो अमल है उसको सिर्फ 9 मरतबा अपने विर्द में रखिएगा, ठीक है। जी सर। और डॉक्टर साहब ये आखिरी टाइम जब करा था मैं, तो हमें नीम के झाड़ से खबरस्तान में करा था हमारे में ये। ठीक है हेलो जी जी तो मैं सुन रहा हूँ। नीम के झाड़ों में से धुआं निकाला, परिंदे उड़े एकदम उस टाइम पे हमारे पास जब हमारा था। सही है सही है माशाल्लाह, ये और अच्छी अच्छी अलामत है, कामयाबी की अलामत है। मैं तो सांप गया था सामने कब्रिस्तान में, किसी ने आप बोला नहीं मैं। आप ये अमल हेलो? कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा इंशाल्लाह, ठीक है। जी सर, मैं घर पे करूँ ना? हाँ हाँ हाँ, घर में कर सकते हो, खुले मैदान में हेलो? कर सकते हो, घर में कर सकते हो, खुले मैदान में कर सकते हो, कब्रिस्तान में जाके कर सकते हो, इजाज़त है आपको, ठीक है। जी सर। जी चलें, अपना ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉलों का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन वक्त बहुत तेज़ी से गुजर जाता है, तो अब जो लोग रह गए हैं वो मेरी वेबसाइट पर हमारा पेशेंट पोर्टल है, आप उसमें अपने मसाइल हमसे शेयर कर सकते हैं। उसमें आपको डेट अनाउंस कर दी जाती है कि आपको रिप्लाई कब तक आएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई बहुत जल्द मिलता रहेगा उसमें भी, पेशेंट पोर्टल पर। बाकी हमारी वेबसाइट www.drabdulwajidshazli.com, आप इसमें जाकर आप हमारे जो इसमें टीम मेंबर्स मौजूद हैं, तो आप अपने मसाइल वहाँ हमसे शेयर कर दें, ताकि वहाँ से जो भी सवालात आते हैं वो मुझ तक पहुँचा दिए जाते हैं। बाकी इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है 034570700404, ये यहाँ का लोकल नंबर है। और इसके अलावा आप अगर किसी और कंट्री से बात करते हैं, किसी और कंट्री में रहते हैं, तो पाकिस्तान का कोड जो 0092 है उसको ज़रूर डायल करें, पहले लगाएं। उसके बाद आप व्हाट्सएप पर अपना नाम, अपनी वालदा का नाम और मुख्तसर सा लिख कर आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, तो मैं इंशाल्लाह वॉइस मैसेज में आपको, अपनी वॉइस मैसेज में आपको जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह। क्योंकि अब जाहिर सी बात है हमारे टाइम बहुत मुख्तसर सा होता है और कॉल का सिस्टम बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं सबकी कॉल नहीं ले सकता। और इसके अलावा बाकी जो अमाल मैंने आप लोगों को तालीम किए हैं, तो वो आप उसको लिखते रहें। माशाल्लाह मैं समझता हूँ आपकी एक बेहतरीन और एक मुकम्मल और एक जामे एक बयास, जो बयाद शाज़लिया है, जिसको अमलियात का सुल्तान कहा जाता है, वो आप उसमें तहरीर कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ है आप तमाम लोगों के साथ कि अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता फ़रमाए। बाकी मेरे लिए, मेरे माँ बाप के लिए, मेरे बहन भाइयों के लिए, मेरे बीवी बच्चों के लिए और मेरे मुरीदों के लिए, मेरे शागिर्दों के लिए, सब के लिए, जो जो लोग मेरे साथ अटैच हैं, आप लोग उनको दुआओं में याद रखिएगा बहुत ज़्यादा। और मेरी भी तबीयत कुछ नासाज है आज मुझसे तो बात भी नहीं की जा रही थी, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए आया। मेरी हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए आया, सिर्फ़ इसलिए कि ताकि जो काम मुझको सौंपा गया है मैं उसको सही तरीके से उसके फ़राइज़ अंजाम दे सकूं। तो आप लोग मेरे साथ हैं तो मेरा हौसला है, आप लोग मेरे साथ हैं तो मेरी हिम्मत है। मेरी हिम्मत
آپ لوگوں سے ہے، میرا حوصلہ آپ لوگوں سے ہے، اور آپ لوگوں کا حوصلہ میں ہوں، آپ لوگوں کی ہمت میں ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس مبارک کارواں میں شامل کرے اور ہمیں اپنی منزل مقصود تک پہنچائے، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ اللہ تبارک تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں غرور سے، تکبر سے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں حاسدوں کی حسد سے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں نظر بد سے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تمام شیطانوں کے شر سے، جادو کے شر سے، اور جو لوگ ظاہری اور باطنی دونوں طور پہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ میری دعائیں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔